अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 1 ता 4 का तर्जमा और तशरीह पढ़ी थी। आज हम इस रुकू की बाकी आयत का आयत नंबर 5 ता आयत नंबर 10 का तर्जमा और तशरीह पढ़ेंगे। इस रुकू में हम आज दो मौज़ूआत के बारे में पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत, फरिश्तों के ज़रिए अहले ईमान की मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कमा अख़रजका रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़्क़ि व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यना कअन्नमा युसाक़ूना इलल मौति व हुम यंज़ुरून। अज़ीज़ तालिबात, जबकि पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है कि इस सूरत में ग़ज़वे बदर का जिक्र है, तो याद रखिए कि ग़ज़वे बदर के असबाब क्या थे। इनमें से एक सबब तो ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तैयबा में यह खबर मिली कि अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िले के साथ मुल्क शाम से माल तिजारत लेकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ जा रहे हैं और इसमें मक्का के तमाम कुरैशी शरीक हैं। कुरैश की सबसे बड़ी ताकत इनकी यही तिजारत थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र शाम से इस काफ़िले की वापसी की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय हुई कि इस वक्त इस काफ़िले का मुकाबला करके कुरैश की बड़ी ताकत को तोड़ देने का मौका है। सहाबा कराम से मशवरा किया तो रमज़ान का महीना था, पहले से किसी जंग की तैयारी ना थी। बाज़ हज़रात ने तो चुस्ती और हिम्मत का इजहार किया, मगर बाज़ ने इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब पर इस जिहाद की शिरकत को लाजिम करार ना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर को शुमार करने का हुक्म दिया तो 313 थे। दूसरी तरफ किसी शख्स ने अबू सुफियान को खबर दी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके काफिले के इंतजार में हैं, इनका ताक़ुब कर रहे हैं, तो उसने खुफिया तरीके से एक पैगाम अबू जहल को मक्का की तरफ रवाना किया। अबू जहल अपने लश्कर के साथ अबू सुफियान को बचाने के लिए मक्का से पूरे साजे सामान के साथ रवाना हुआ और उसके लश्कर की तादाद 1000 थी और बदर के मकाम पर आकर उसने पड़ाव डाला। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। तिजारती काफिला एक दूर के रास्ते से बच बचा कर मक्का पहुंच गया और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अबू सुफियान ने अबू जहल को मक्का पहुंचकर खत लिखा कि हम सही सलामत मक्का पहुंच चुके हैं, अब जंग की जरूरत नहीं। मगर अबू जहल अपनी हठ धर्मी की वजह से ना माना और कहा कि नहीं, मैं मुसलमानों का खून बहा कर ही आऊंगा। इन आयात में दो गिरोह का जिक्र है, एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला, दूसरा अबू जहल का जंगी गिरोह। युजादिलूनका, वो झगड़ा करते हैं आपसे, फिल हक़्क़ि, हक के बारे में, बअदा, बाद इसके, माँ जो, तबय्यना, जाहिर हो चुका था, कअन्नमा, गोया कि वो, युसाक़ूना, हाँके जाते हैं या धकेले जाते हैं, इलल मौती, मौत की तरफ, वहुम, और वो, यंजुरून, देख रहे हैं। यानी ये लोग आपसे हक के मामले में झगड़ा करते हैं जबकि वो जाहिर हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे इनको मौत की तरफ धकेला जा रहा है, यानी वो इतनी नागवारी के साथ मैदान जंग की तरफ जा रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें मौत की तरफ ले जाया जा रहा है।
إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان آیات میں ابو سفیان کے تجارتی گروہ اور ابو جہل کے جنگی گروہ کا ذکر ہوا ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اطلاع ملی کہ قریشیوں کا ایک عظیم لشکر اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکل چکا ہے، تو اب مسلمانوں کے سامنے دو جماعتیں تھیں، ایک تجارتی قافلہ اور دوسری یہ مسلح فوج جو مکہ سے چلی تھی۔ اس آیت میں بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی سب مسلمانوں سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ان دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر تمہارا مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تجارتی قافلے پر قبضہ آسان تھا اور مسلح فوج پر مشکل، اس لیے اس مبہم وعدے کو سن کر بہت سے صحابہ کرام کی خواہش یہی ہوئی کہ وہ جماعت جس پر مسلمانوں قبضہ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تجارتی قافلہ ہو، لیکن بہت سے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلح فوج پر قبضہ ہو۔ اب ہم آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، یعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے، احدی الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، احدی ایک کو کہتے ہیں، طائفتین دو جماعتیں، انہا بے شک وہ، لکم تمہارے لیے ہے، یعنی ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہے، تمہیں اس پر میں غالب کر دوں گا۔ وتودون، اور تم چاہتے تھے، انا بے شک، غیر ذات الشوکتی بغیر کانٹے کے ہو، تکون لکم ہو تمہارے لیے، یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ ہمیں اس جماعت پر قبضہ حاصل ہو جس میں محنت نہ کرنی پڑے، اور وہ تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتے تھے اللہ تعالیٰ، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، کہ ثابت کر دے حق کو، بِكَلِمَاتِهِ اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ اور کاٹ دے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بات کو سچ ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت میں مزید فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے تو کوئی چیز باہر نہ تھی، اگر وہ چاہتے تو تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جاتا، مگر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شان کو شایان اس کو سمجھا کہ مسلح فوج سے مقابلہ ہو کر اس پر قبضہ ہو، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے۔ آئے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ ثابت کر دے حق کو، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اور باطل کر دے باطل کو، یعنی جھوٹا کر دے جھوٹ کو، وَلَوْ اور اگرچہ، کَرِہَ الْمُجْرِمُونَ ناپسند ہو مجرموں کو یا ناگواری محسوس کرے مجرم۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ غزوہ بدر کی رات جب مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی، اور آپ نے جب دیکھا کہ مسلمان پریشان ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ سو گئے تھے، اس کا ذکر آیت میں آئے گا کہ جس وقت صحابہ سو گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھ سے جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے اس کو جلد پورا فرما دے۔ یا اللہ، اگر یہ تھوڑی سی جماعت مسلمانوں کی فنا ہو گئی، یعنی یہ 313 جو مسلمان مٹھی پر یہ فنا ہو گئے، تو پھر زمین میں کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا، کیونکہ ساری زمین کفر و شرک سے بھری ہوئی ہے، یہی چند مسلمان ہیں جو صحیح عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو
ایک فرشتے سے بھی مدد فرما سکتے تھے، لیکن یہ اس لیے کیا تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں۔ آگے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ استغیثون، جب مدد طلب کی تم نے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب پس قبول کی، لکم تمہاری دعا، انی بے شک میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین لگاتار آنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے، یعنی ایک کے پیچھے ایک آتے رہیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں، اور آگے مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ جو بھی مدد کہیں سے ملتی ہے، چاہے وہ ظاہری صورت میں ہو یا مخفی صورت میں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کے قبضے میں ہے، فرشتوں کی مدد بھی اسی کے تابع ہے۔ اس لیے تمہاری نظر صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کی طرف رہنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑا قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں کر دیا اس کو اللہ، اللہ تعالیٰ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری۔ اس آیت میں لفظ ما اور الا آئے ہیں۔ جب ما اور الا ایک ہی آیت میں آ جائیں تو وہاں پر ما کا ترجمہ نہیں سے کیا جاتا ہے اور الا کا مگر سے۔ اس کی نفی نہیں کی جاتی بلکہ اس کا اقرار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ محض یا صرف کے لیے استعمال ہوگا۔ اور کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف خوشخبری، وَتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائے، بِهِ اس کے ذریعے سے، قلوبکم تمہاری دل، وَمَا النَّصْرُ اور نہیں ہے مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اور جو مدد ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا ہے۔ اب ایکسرسائز میں آپ سوال دیکھیں، اس میں سوال ہے کہ 2 گروہ سے کیا مراد ہے، تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ 2 گروہوں سے مراد ابو سفیان کا ذاتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی گروہ ہے۔